الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. ناظرین محترم، ہماری گفتگو تحلیلی ہے جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ المرجع الدینی سید صادق حسینی الشیرازی داماد اللہ کا بیان ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے موقع پر. بہت سارے نکات ہیں جن کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ان نکات میں سے ایک نکات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو امام حسین علیہ السلام کے حرم اطہر یا امام حسین علیہ السلام کے زائرین جو زیارت کے لیے آتے ہیں، بہت سارے واقعات اور بہت سارے معجزات اور کرامات بہت ساری ظاہر ہوتی ہیں. اس بات پر انہوں نے زور دیا ہے کہ وہ جو کرامات دور حاضر میں امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے ہمراہ ظاہر ہو رہی ہیں، ضروری یہ ہے کہ ان کرامات کو لکھا جائے، ان کی جمع آوری کیا جائے. اور خصوصاً انہوں نے جو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کام کو اگر جو جوان لڑکے ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، وہ ان کام کو اگر انجام دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور واقعاً ہمارے پاس جس طرح سے گزشتہ زمانے سے بہت سارے واقعات امام حسین علیہ السلام کے حرم اطہر کے اس میں رونما ہونے والے یا مولا عباس علیہ السلام کے حرم اطہر سے رونما ہونے والے بہت سارے واقعات جس طرح سے کتب میں موجود ہیں، بحار الانوار میں ہو یا اور دوسری جو کتابیں ہیں جن میں واقعات مذکور ہیں، زائرین کے واقعات جو مذکور ہیں. کسی نے امام حسین کے قبے کے تحت آ کر دعا مانگی، اسے شفا مل گئی. کسی نے امام حسین علیہ السلام کے قبے کے تحت آ کر دعا کی تو اس کے رزق میں اضافہ ہو گیا. یہ تمام چیزیں جو پرانی کتابوں میں موجود ہیں وہ تو ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آج کے دور میں اس وقت جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، آئے دن ہم سنتے ہیں کہ آج فلاں شخص کو امام حسین علیہ السلام کے حرم اطہر ضریح اقدس کے پاس بینائی نصیب ہوئی، فلاں شخص پیروں سے معذور تھا اور وہ امام حسین علیہ السلام کے طفیل اور ان کی برکت سے اپنے پیروں سے چلنے لگا. فلاں شخص مریض تھا، ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا تھا، لیکن جب ان کے چاہنے والوں نے امام حسین علیہ السلام کے حرم اطہر میں آ کر دعا کی تو اسے شفا مل گئی. یہ تمام واقعات آئے روز ہم سنتے ہیں اور ہمیں سننے کو ملتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان واقعات کو پوری تفصیل کے ساتھ ہر واقعے کو تحریر کیا جائے. کیونکہ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے انبیاء کے قصص کو ذکر کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو انبیاء کے قصص ہیں ان کے اندر
عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ لہٰذا وہ عظیم ہستی، وہ شخصیت کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے طفیل میں، جس کے قبے کے تحت اللہ نے شفا رکھی ہے، اور معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی آ کر امام حسین کے قبے کے تحت دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے رد نہیں کرتا۔ استجابت الدعاء، یعنی امام حسین علیہ السلام کے خصائص میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ امام حسین کے قبے کے تحت دعا مستجاب ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بھی پریشان حال اگر آ کر دعا کرے تو امام حسین علیہ السلام کے قبے کے تحت تو اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، چاہے وہ مریض ہو یا کسی بھی قسم کی۔ لہٰذا آئے روز کوئی نہ کوئی کرامت، کوئی نہ کوئی واقعہ اس عظیم ذات اور اس عظیم مقام سے ظاہر ہوتا ہے۔ بس ضرورت یہ ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ ان واقعات کو اور ان حوادث کو نقل کیا جائے، اسے لکھا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں جب ہماری نسلیں آئیں تو جس طرح سے قدیم گزشتہ زمانے کے واقعات ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے اندر وہ شوق امام حسین علیہ السلام کی زیارت، یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو ہماری نسلیں آنے والی ہیں، ہم ان کے لیے یہ تحفہ چھوڑیں کہ جو امام حسین علیہ السلام سے متعلق کرامات ہیں، جو ان کے زائرین خصوصاً اربعین کے موقع پر جو پیدل چل کر جاتے ہیں، پیدل چلنے والوں میں نہ جانے کتنی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کو گفتگو ہوتی ہے، محادثہ ہوتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بعد میں وہ بھول جاتے ہیں لوگ۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم ان واقعات کو اور ان کرامات کو اسے لکھیں اور اسے محفوظ رکھیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں۔